پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب کا اتحاد افغانستان میں سوویت روس کے خلاف برسر پیکار تھا۔ سوویت روس کی فضائی طاقت ختم کرنے کے لیے امریکہ نے ایک ایسا میزائل تیار کیا جس کے لیے لانچر نہیں، صرف انسانی کانڈا چاہیے تھا۔ یہ میزائل تھا سٹنگر میزائل۔ اس میزائل نے روس کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ سٹنگر میزائل پاکستان کے ذریعے افغانستان کو سپلائی کیے جاتے تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں ان میزائلوں کو محفوظ کرنے کے لیے کئی مقامات چنے گئے، جن میں سے ایک راولپنڈی کا اوجڑی کیمپ بھی تھا۔ مجاہدین سٹنگر میزائلوں سے روسی ہیلی کاپٹروں کو پتنگوں کی طرح گرانے لگے۔ روسی فوج کا مورال 8 سال سے جاری جنگ میں پہلے بہت گر چکا تھا۔ پاکستان کی شاندار انٹیلیجنس، مجاہدین کے تابڑ توڑ حملوں، امریکہ اور سعودی عرب کی معاشی مدد سے چلنے والی افغان جنگ میں سٹنگر میزائل وہ آخری ہتھیار تھا جس نے سوویت ریچ کی کمر توڑ دی۔ سٹنگر میزائل صرف سوویت روس کے لیے تباہی نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں بھی اس نے غارت گری کی۔ وہ اوجڑی کیمپ جہاں سٹنگر میزائل جمع کیے گئے تھے، 10 اپریل 1988 کو دھماکے سے پھٹ گیا۔ راولپنڈی کے باسیوں کے لیے 10 اپریل کا دن قیامت سے کم نہیں تھا۔ میزائل پھٹنے کی آوازیں اور آسمان سے برستی آگ ایک خونریز جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جب یہ بارود کی بارش تھمی تو راولپنڈی میں 103 افراد جان کی بازی ہار چکے تھے، جن میں بعد کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے والد گرامی بھی شامل تھے۔ سوویت روس کے لیے اس جنگ کی مالی اور انسانی قیمت جب برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اپریل 1988 میں افغانستان، پاکستان، روس اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس میں طے پایا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور رشین آرمی فروری 1989 تک افغانستان سے نکل جائے گی۔ روس نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے افغانستان خالی کر دیا۔ لیکن روسی افواج کے مکمل انخلا سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا آخری وقت بھی آ پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کو خفیہ ایجنسیوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ موت سے پہلے آخری چند ماہ وہ آرمی ہاؤس راولپنڈی میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی موت سے 3 دن پہلے 14 اگست کی تقریب کا سارا فنکشن بھی ان کے حکم پر آرمی ہاؤس میں کرایا گیا۔ اس وقت ضیاء الحق اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے آرمی ہاؤس کے صحن میں لگے درختوں کو سیکورٹی رسک قرار دیا اور 40 درخت کٹوا دیے۔ اس پروگرام کے صرف 3 دن بعد وہ آرمی ہاؤس سے نکلے اور ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے بہاولپور پہنچ گئے۔ واپسی پر امریکی سفیر اور امریکن ملٹری اتاشی بھی ان کے ہمراہ C-130 طیارے میں سوار ہوئے۔ مشقیں دیکھنے والوں میں وائس آرمی چیف جنرل اسلم بیگ بھی شامل تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے الگ طیارے میں آئے تھے اس لیے واپسی پر وہ ضیاء الحق کے ساتھ نہیں تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد بہاولپور کی ایک بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گیا۔ مرد حق ضیاء الحق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل بحق ہونے کے لیے خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ طیارے کے حادثے میں امریکی سفیر اور ملٹری اتاشی جیسے اہم عہدیدار مارے گئے، لیکن امریکہ نے اس سانے کے متعلق حقائق جاننے میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے قتل کو امریکی سازش کہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنرل ضیاء کو افغان جہاد اور اسلامی قانون سازی کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ضیاء الحق نے 11 سال ملک پر بلا شرکت غیر حکومت کی، لیکن اپنے خاندان کے لیے کوئی دولت جمع نہیں کی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے ان میں بعض کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ تاریخ کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ جن گرم پانی تک رسائی کے لیے روس نے 10 سال جنگ کی، 30 سال بعد وہی راستہ سی پیک کے ذریعے پرامن طریقے سے حاصل ہو گیا۔ حالانکہ ابھی ان لوگوں کے بال کالے ہیں جنہوں نے روس کے خلاف افغان جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ضیاء الحق کا ہنگامہ خیز دور ختم ہو گیا،
لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ بھٹو جسے ضیاء الحق 7 سال پہلے دفن کر چکے تھے، مینار پاکستان پر پورے قد کے ساتھ آن کھڑا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ کیسے لگا، کس نے لگایا اور کیوں لگا؟ بے نظیر اور نواز شریف نے انتخابات جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ایسی اخباری مہمات چلائی کہ اگر آج آپ دیکھیں تو ششدر رہ جائیں۔ یہ سب آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ ہمارے چینل سے اپڈیٹ رہنے کے لیے تاریخ ضرور بدلے گی، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔